أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ بند کر دیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار لا تعداد ان گنت بے عد و حساب صلاۃ و سلام امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ کرسی رکھ کے دے بیٹے۔ گفتگو چل رہی تھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والوں اور آپ کی خلافت کو مشروط طور پہ نہ ماننے والوں کے بارے میں۔ یاد ہے کچھ کسی کو؟ ہاں جی، مدینے کے کچھ لوگوں نے، صحابہ نے، صحابیات نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دے کے آپ کو خلیفہ مان لیا، اور کچھ صحابہ نے، صحابیات نے، مدینے کے باسیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشروط طور پر شرط کی تھی کہ جب تک حضرت عثمان کے خون کا فیصلہ نہیں ہو جاتا ہم آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ آج آپ قاتلین عثمان کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ معاملہ طول پکڑتا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف یہ تھا کہ پہلے بیعت ہو جائے، خلافت کو قائم کر دیا جائے، پھر ان لوگوں سے بدلہ لیتے ہیں جنہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے۔ دوسروں کا موقف یہ تھا کہ پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لے لیا جائے، بعد میں آپ خلافت کو قائم کر لینا، بعد میں آپ کے ہاتھ پہ ہم بیعت کریں گے۔ معاملہ طول پکڑتا گیا۔ حضرت علی چاہتے ہیں ایک موقع پہ کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ پتہ کیا تو 10,000 لوگوں کی تعداد سامنے آ جاتی ہے، ہم ہیں قاتلین عثمان۔ اور اگر اس بارے میں کوئی تھوڑی بہت واقفیت رکھتا ہے تو بہت سے لوگ اس وقت مدینہ پہ یلغار کیے ہوئے، مدینہ طیبہ میں عارضی طور پہ رہائشیں اختیار کیے ہوئے، جنہوں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں بہت گہرا کردار ادا کیا تھا، یہ سارے ساتھی لوگ تھے۔ اب ایک طرف 10,000 کا لشکر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقتی طور پہ اس بات پہ خاموشی اختیار کی، لیکن حالات دن بدن بگڑتے چلے گئے، حتیٰ کہ جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی۔ اب عام طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک طرف حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری طرف حضرت عائشہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نام تو کسی نہ کسی کا آنا تھا، نام یہی آئیں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور حضرت عائشہ، نام تو کسی کا آنا تھا، نام یہی آئیں گے، لیکن بھائیوں ساتھیوں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ دو نام نہیں ہیں، بلکہ اس کے پیچھے دو ذہن ہیں، دو سوچیں ہیں۔ ایک وہ سوچ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تھی، اور دوسری طرف وہ سوچ ہے جو مشروط طور پر بیعت نہ کرنے والوں کا ذہن تھا، ان کی سوچ تھی۔ نہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ کے خلاف نکلے، نہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف نکلے۔ ہوا کیا ہے کہ وہی لوگ جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کے مقدمے کو دبانا چاہتے ہیں، وہ لوگ کچھ حضرت علی کی صفوں میں ہیں، کچھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صفوں میں ہیں۔ وہاں صلح کی باتیں ہو رہی ہیں، امن کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ دونوں طرف سے شرارتی لوگ جنگ بھڑکا دیتے ہیں، پھر جنگیں ہوتی ہیں، شہادتیں ہوتی ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ رک جائیے، بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہ کوئی فتویٰ نہیں لگ سکتا، اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ کوئی فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ دونوں کی محنت، دونوں کی کاوش، دونوں کی کوشش، ان کے بارے غلط سوچ نہیں آ سکتی۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، قرآن مقدس کہتا ہے اگر اس طرح لڑائی ہو جائے، اگر اس طرح لڑائی ہو جائے تو تم دونوں جماعتوں میں سے کسی جماعت کو کافر نہیں کہہ سکتے ہو۔ سمجھ لیجیے یہ بات کو، قرآن مقدس ہے، 26واں پارہ ہے، سورۃ الحجرات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورۃ الحجرات کی 9 نمبر آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ کیا ارشاد فرمایا؟ وَإِن طَائِفَتَانِ، اور اگر دو گروہ، دو جماعتیں، دو لشکر ہیں، کون؟ من المؤمنین، دونوں مومن ہیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ، اگر دو گروہ، دو لشکر، دو جماعتیں، دو جتھے بن جائیں، بن کس کے جائیں؟ من المؤمنین، مومنوں میں سے، اور پھر اقتتلوا، وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے صفیں باندھ کے کھڑے ہو کے لڑائی کرنے لگ جائیں، ایک دوسرے کے خلاف کوشش کرنے لگ جائیں، ایک دوسرے کے خلاف ان کی جنگ ہو جائے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان میں سے ایک کو کافر کہہ دو، ایک کو مسلمان کہہ دو، فرمایا نہیں، ہیں دونوں مومن، غلط فہمیاں ہو گئیں، سوچ کا فرق ہو گیا، جتھے بن گئے، گروہ بن گئے، لشکر ترتیب دے دیے گئے، تم ان کے ایمان کے بارے کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے ہو۔ اللہ وہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اللہ رب کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں تمہاری ڈیوٹی یہ ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تم نے ان دونوں کے درمیان صلح کروانی ہے، اختلاف کو ختم کرنا ہے، تنازع کو ختم کرنا ہے، لڑائی کی وجہ کو ختم کرنا ہے، لیکن تمہیں اختیار نہیں کہ کسی ایک میں کیڑے نکالنا شروع کر دو۔ اور اگر اس آیت کو دیکھا جائے، اس آیت کی روشنی میں، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اپنے ذہن کو پراگندہ کیا جا سکتا ہے، قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا، اور نہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف اپنے ذہن کو پراگندہ کیا جا سکتا ہے۔ قرآن نے جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ ان کے ایمان کو کسی کسوٹی پہ، کسی ترازو میں تولنے کی اجازت نہیں۔ فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم نے ان دونوں کے درمیان جو شرارتی لوگ ہیں، فتنے کا باعث بننے والے، دو نمبری کرنے والے، ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے والے، ان کو سائیڈ پہ کر کے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں گروہوں میں تم نے صلح کروانی ہے۔ قرآن پڑھیے آگے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک جماعت سرکشی پہ اتر آئی ہے، وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں،
فقاتلوا، پھر تمہیں بھی حکم ہے تم بھی اس جماعت کے خلاف لڑائی میں شامل ہو جاؤ۔ پھر بھی اجازت نہیں ہے کہ کسی کے ایمان کے بارے فتوے دیتے پھرو، کسی کے دین کے بارے فتوے دیتے پھرو، کسی کے اسلام کے بارے فتوے دیتے پھرو، یا ترادو لے کے تم کسی بھی طرح سے ان کے اسلام کو تولتے پھرو۔ فرمایا نہیں، جو بغاوت کرے اس کے خلاف تم بھی لڑائی میں شامل ہو جاؤ، حتی تفیء الی امر اللہ۔ جہاں سے گئے تھے مقصد ہے ان لوگوں کو اسی نقطے پہ واپس لانا۔ قرآن پاک کو پڑھ کے جب ہم اس تاریخ کو پڑھتے ہیں، اور یاد رکھیے تاریخ بڑی جابر ہوا کرتی ہے، تاریخ بڑی ظالم ہوا کرتی ہے، تاریخ چلتی ہے ایک بندے کے ذہن اور قلم کے حساب سے، تاریخ چلتی ہے، نوٹ کرے باتیں، تاریخ چلتی ہے ایک بندے کے ذہن، ایک بندے کی سوچ اور ایک بندے کے قلم کے حساب سے۔ تاریخ کے پیچھے اللہ کی وحی کا پہرا نہیں ہوتا ہے، تاریخ کے پیچھے کبھی اللہ کی وحی کا پہرا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب کائنات نے امت مسلمہ کو کسی مورخ کی تاریخ کا پیچھا کرنے کا حکم نہیں دیا، اللہ رب کائنات نے امت مسلمہ کو پابند کیا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کا رسول دے دے آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلو، اور جس چیز سے تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیں، روک دیں، اشارہ کر دیں، فرمایا کٹ مرنا گوارا کر لینا، کبھی اس کام کا ارتکاب نہ کرنا، کیونکہ روکنے والا اپنی مرضی سے نہیں روک رہا، وہ اللہ کا نمائندہ ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، وہ اللہ کا نبی ہے۔ وما ينطق عن الهوى، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے باتیں نہیں کرتے، اللہ پھر باتیں تو کرتے، صحابہ نے سنا ہے، فرمایا ان ہوا الا وحی یوحا، اور نبی کی بات کے پیچھے رب کی وحی کا پہرا ہوتا ہے، کسی تاریخ دان کی بات کے پیچھے رب کی وحی کا پہرا نہیں ہوتا۔ خیر، یہ حالات تھے، گزرتے گئے۔ سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہید ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ چند باتیں عرض کر کے میں اپنی بات کی طرف جانا چاہوں گا کہ کون کون سے گناہ ہیں جو ہمارا ستیہ ناس کیے چلے جا رہے ہیں۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں تاکہ میرے یہ نوجوان، میرے بزرگ ساتھی یہ کسی کے ہتھے نہ چڑھیں۔ اب سب کو پتہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، پتہ ہے جی؟ ہے پتہ؟ کیا تاریخ تھی بلا؟ 10 محرم، یہی کہا جاتا ہے نا، 10 محرم۔ اب بات سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، بہت سے لوگ ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے، جن کی سوچ یہ ہے، جن کی فکر یہ ہے، جن کو سمجھایا یہ گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، اللہ کے نبی کیا ہیں؟ زندہ ہے۔ ان کو آج بھی پوچھ کے دیکھ لو، وہ کہیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہے۔ 12 ربیع الاول آتا ہے نا، 12 ربیع الاول، کچھ لوگ جلوس نکالتے ہیں، جلوس پہ تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، ایک طرف تصویر ہوتی ہے بیت اللہ کی، دوسری طرف تصویر ہوتی ہے کس کی؟ گنبد خضراء کی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر اطہر کے اوپر جو گنبد بنا دیا گیا ہے اس کی قبر ہوتی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا جلوس ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کا جلوس ہے، لیکن ساتھ اوپر نشان کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ سوچئے ذرا، سوچئے ذرا، اوپر نشان کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ قبر کا۔ گنبد خضراء قبر کے اوپر ہے نا، سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں؟ گنبد خضراء کس کے اوپر ہے؟ اور یار جلوس ہے پیدائش کا،
اور نشان بنا ہوا ہے قبر کا، جلوس ہے پیدائش کا اور نشان بنا ہوا ہے قبر کا۔ عقیدہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے۔ انہی بھائیوں سے پوچھ لیں، کبھی تجربہ کر کے دیکھ لینا، جو زندہ مانتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا ہے، وہ کہے گا 63 سال۔ کتنا کہے گا؟ آپ زندہ ہیں، عمر مبارک کتنی ہے؟ 63 سال۔ چھوڑیے یہ مثال دے کے آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے کب؟ 10 محرم کو۔ ابھی تازہ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، 2 دن پہلے جلوس یہ سارے ختم ہوئے، اور یہ جلوس کس دن ختم ہوئے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ 10 محرم کو۔ کب ختم ہوئے؟ آخری بڑا جلوس کس کو؟ 10 محرم کو۔ 1 محرم سے کام شروع ہو جاتا ہے، ہمارا شہر لیاقت پور بھی بلاک کر دیا جاتا ہے۔ 1 محرم کو حضرت حسین زندہ ہیں یا شہید ہو گئے؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی گال، زندہ ہیں یا شہید ہو گئے؟ 2 محرم کو، 3 کو، 4 کو، 5 کو، 6 کو، 9 کو، حتیٰ کہ 10 محرم کو بھی حضرت حسین زندہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ واقعہ رونما ہوتا ہے سورج غروب ہونے کے بعد، یعنی 11 محرم شروع ہونے کے وقت، رات کے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، تاریخی حوالوں کی بات کر رہا ہوں، رات کے وقت یعنی 10 محرم گزر چکی، سورج غروب ہو چکا 10 محرم کا، 11 محرم کی رات کا آغاز ہو چکا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ جو ماتم کرنے والے ہیں وہ حضرت حسین کی زندگی کا ماتم کر رہے ہیں یا ان کی شہادت کا ماتم کر رہے ہیں؟ کبھی سوچا کرو ہو کیا رہا ہے؟ یہ تاریخی واقعات، اس لیے عرض کرتا ہوں تاریخ بڑی ظالم ہے۔ کیوں؟ تاریخ چلتی ہے ایک بندے کی، ایک ذہن کی سوچ اور اس کے قلم کے تحت۔ تاریخ کے پیچھے کبھی رب کی وحی کا پہرا نہیں ہے۔ اللہ رب کائنات نے امت مسلمہ کو پابند کیا ہے کہ تم نے تاریخ نہیں، تم نے قرآن کے پیچھے چلنا ہے، تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے پیچھے چلنا ہے۔ کبھی سوچئے گا ان باتوں کو، ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور گالیاں دی جاتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ کس کو گالیاں دی جاتی ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کو، حضرت عمر فاروق کو۔ کیوں گالیاں دی جاتی ہیں؟ وہ جی انہوں نے ظلم کیا تھا، کس پہ؟ حضرت حسین تو اس وقت بالکل چھوٹے سے بچے تھے جب حضرت ابو بکر خلیفہ تھے، کچھ بڑی عمر کے ہوئے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے۔ گالیاں حضرت ابو بکر کو، شہید کون ہو گئے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا جی انہیں کیوں گالیاں دیتے ہو؟ وہ جی وجہ یہ ہے انہوں نے ظلم کا آغاز کیا تھا۔ اور ظلم کس پہ کیا تھا؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ۔ بھئی ظلم کیا کیا تھا؟ ظلم یہ کیا تھا کہ سیدہ فاطمہ، سب کہیے رضی اللہ تعالی عنہا، اپنے بابا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت کا مطالبہ لے کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئی تھی کہ اللہ کے نبی کے خلیفہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جس بھی گھر کے بڑے کا، سربراہ کا یا اولاد کے باپ کا انتقال ہوتا ہے، اس کی جائیداد تقسیم کر دی جاتی ہے، لہذا میرے باپ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ کے نبی کی جو جائیداد ہے وہ ہمارے اندر تقسیم کر دی جائے۔ فلانی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اللہ کے نبی کی وہ جائیداد سیدہ فاطمہ کا مطالبہ ہے کہ مجھے دے دی جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے جس باپ کی جائیداد کا مطالبہ لے کر آپ تشریف لائی ہیں، آپ کے اسی باپ سے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا،
ہم انبیاء کی جماعت یعنی جتنے اللہ کے نبی ہیں نا، اللہ کے نبیوں کو جو ترکہ ہوتا ہے، جو ان کی وراثت ہوتی ہے، جو ان کی جائیداد ہوتی ہے، فَهُوَ صَدَقَةٌ، اس کو تقسیم نہیں کیا جاتا، وہ صدقہ ہوا کرتی ہے، وہ اللہ کے راستے میں، کیونکہ نبی اور اللہ کا رسول وہ پوری امت کا ہوتا ہے، اس کی جائیداد وہ امت کے تقسیم کر دی جاتی ہے، امت کے حوالے کر دی جاتی ہے، یا اس وقت کے بیت المال کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ ما ترکنا فہو صدقہ، نبی جو چھوڑ کے جاتا ہے نا وہ صدقہ ہوتا ہے، اس کے ورثاء میں وہ چیز تقسیم نہیں کی جاتی۔ سیدہ عائشہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات سماعت کی، آپ گھر تشریف لے آئی۔ اب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کوئی اعتراض نہیں ہے جب اپنے باپا کی زبان سے نکلنے والے حدیث کے الفاظ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سماعت کر لیے۔ اب دیکھیے ہو کیا رہا ہے، حضرت ابو بکر نے ظلم کر دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم کر دیا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد سے محروم کر دیا۔ قضیہ یہ ہے، دعویٰ یہ ہے، بھائی سوچئے، حضرت ابو بکر یہ جائیداد اپنے ساتھ نہیں لے کے گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جائیداد اپنے ساتھ نہیں لے کے گئے، دونوں کی قبریں کہاں ہیں؟ بولیے کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ حضرت عائشہ کے اگر دونوں نے ظلم کیا ہوتا تو عائشہ کے حجرے میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبریں بن سکتی تھیں؟ نہ بننے دیتے۔ کون؟ حضرت علی المرتضیٰ مزاحمت کرتے اور میری گھر والی کو جائیداد ملنی تھی، اور یہاں پہ فوت ہونے کے بعد محمد رسول اللہ کے حجرہ میں ان صاحبین رضی اللہ تعالی عنہما کو دفن کیا جا رہا ہے، میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن پوری تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا سیدنا ابو بکر صدیق کے خلاف، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس جائیداد کے معاملے کی وجہ سے ایک لفظ بھی ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ چلیے آگے بڑھیے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ حضرت عثمان کے بعد خلیفہ کون بنا تھا؟ بولیے کون خلیفہ بنا تھا؟ یہ آپ کو بھی چیک کر رہا ہوں، اللہ کرے آپ کو یہ باتیں یاد ہو گئے۔ حضرت عثمان کے بعد خلیفہ کون بنا تھا؟ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا رشتہ کیا ہے؟ میاں بیوی ہیں کہ نہیں؟ حضرت علی خلیفہ بن گئے، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت اپنی اولاد میں تقسیم کر دی تھی کہ یہ فاطمہ کی جائیداد تھی؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا چونکہ انتقال ہو گیا، اب وہ جائیداد تو مدینے میں ہی پڑی ہے نا، نہ ابو بکر ساتھ لے کے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ عمر فاروق ساتھ لے کے گئے، نہ عثمان غنی ساتھ لے کے، جائیداد تو مدینے میں ہی ہے نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور ایک دو نہیں، کم از کم 5.5 سال حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں مسند خلافت پہ براجمان رہتے ہیں۔ چلو حضرت ابو بکر نے نعوذ باللہ ظلم کر دیا، حضرت عمر فاروق نے ظلم کر دیا، جن کو اس جائیداد کی وجہ سے گالیاں دی جاتی ہیں، جن کے خلاف تبرہ کیا جاتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جائیداد حضرت فاطمہ کی اولاد میں تقسیم نہیں کی ہے۔ کیوں؟ وہاں مسئلہ سمجھ آیا ہوا تھا، ما ترکنا صدقہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ ہمارے حقیقی ورثاء اس کے وارث نہیں بلکہ پوری امت ان کی وارث ہوا کرتی ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے
دنیا میں بادشاہ بھی مرے ہیں، دنیا میں حکمران بھی مرتے ہیں، ان کی تجوریاں بھری ہوئی ہوتی ہیں دنیا کے مال سے۔ جب کسی نبی کا آخری وقت آتا ہے اس کے پاس دنیا کا مال نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے آنے والا علم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی وحی ہوتی ہے۔ اگر دنیا کا کوئی تھوڑا بہت مال ہے، نبی اس پہ بھی بین کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا نہیں ہے، وہ لوگوں میں تقسیم ہوگا۔ اصل میں ہم علم لے کے آئے ہیں، اور علم یہ پوری امت کا سانجھا ورثہ ہے، یہ پوری کی پوری امت میں تقسیم کیا جائے گا۔ آج کی بات اللہ کرے آپ کو سمجھ آ گئی، اگلے جمعے اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو پھر ہم یہ دیکھیں گے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما مکہ مکرمہ سے چلتے ہیں، کوفے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کوئی بندہ ذرا تحقیق کر لے، سوجھ بوجھ رکھتا ہے۔ آج کل بڑے جدید طریقے آ گئے ہیں باتوں کو تلاش کرنے کے، تلاش کرے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ جا رہے ہیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام شہادت کیا ہے، انہیں شہید کہاں پہ کیا جاتا ہے؟ جہاں پہ وہ شہید ہوئے اور کوفے کا راستہ، ان دونوں کے درمیان کتنا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو آئندہ جمعے انشاءاللہ اس بات کو سمجھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پکھا چلا یار۔